زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے. کیا کچھ بھی نہیں پھر بھی یقین ہے کہ ووٹر اور سپورٹر کم نہ ہوں گے. جو درد ملا اپنوں سے ملا اور باقی سب قرضوں سے ملا. دو لفظوں کی ہے دل کی کہانی، پینے کے قابل نہیں ہے یہ پانی دلبر جانی. ارے نکلنے لگا تھا منہ سے کچھ اور ہی. خیر تشریف لا رہے ہیں باسط چودھری. آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ کا گھر. آج کیسا لگ رہا ہوں کیسر پیا صاحب میں؟ کافی ایپیسوڈ سے اچھے لگ رہے ہیں. اچھا ایسا کیا کیا میں نے؟ کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ خوبصورت ہیں. اچھے نہیں لوگے گے تو کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے، آج تو کھلاڑی لگ رہے ہیں سر. کس چیز کا؟ ایم اے کے. لیکن آپ نے آج شوز بھی بہت اچھے پہنے، کیجول سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، کوٹ بھی اچھا پہنا ہے، سادہ طبیعت لگ رہی ہے آج. ہاں جی. لیکن ادھر ویکھو آج ہی نا جس طرح ٹھنڈے سالن چ ڈگی. بڑا سپر کلر ہے، گولڈن یلو. اکرم صاحب کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے ان کو دیکھ کے نا اپنا اسکول یاد آ رہا ہے، کیونکہ جو میرے اسکول ہوتا تھا اس میں جو لڑکوں کا یونیفارم ہوتا تھا نا وہ اس کلر کا ہوتا تھا. ہاں جی میں بھی سکول سے ہی آیا ہوں. تین ورگیاں کڑیاں نا مثلا اپنے بیاہ تے رخصتی ٹائم رو رہی ہوندیاں نے تے دلہے نو کہہ رہی ہوندیاں نے دلہا کہندا کیا ہوا؟ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گی. لیجیے پھر بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو. بہت عرصے ممبر رہی پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اب ہوتی ہیں پاک سرزمین پارٹی میں محترمہ فوزیہ قصوری. اور ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ ویسے تو ٹائگرس کہلاتی ہیں، جبکہ ان کی پارٹی ٹائیگر اور لائنز کے بہت خلاف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہیں رکن اور بڑا جذبے کے ساتھ ڈیفینڈ کرتی ہیں. ان کو بھی بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے. محترمہ ثانیہ کامران. شیر ڈر ڈرا گئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. سر آج کل کم رہنا انجن کر. شیر ڈر ڈرا گئے ہیں اور تیر ہل ہلا گئے ہیں، کیونکہ آج مذاق رات میں ڈولفن اور بلا آ گئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میرا آج جو شعر ہے وہ دونوں خوبصورت لڑکیوں کے لیے ہے. اوئے ہوئے. وقت کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کرو وہ جاتا ہی جاتا ہے. وقت کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کرو وہ جاتا ہی جاتا ہے. دھرنوں میں اکٹھے نعرے مارنے والوں کو آج ایک دوسرے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ جی تو کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے؟ الحمدللہ جی. آواز بیٹھی ہوئی ہے بالکل آج کل تو سیزن ہے آواز بیٹھنے آواز کا. نہیں تاری پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. مگر اچھا پارٹی تو اٹھ رہی ہے. نئی پارٹی ہے، نوجوانوں کی پارٹی ہے، انشاءاللہ اٹھے گی. اوئے ہوئے ہوئے. مگر ویسے مجھے جو ایک اچھی چیز لگ رہی ہے کہ آج مجھے نیا اور پرانا پاکستان اکٹھے دیکھنے کو مل رہا ہے. پرانا آزمایا ہوا ہے، نئے کو آزمانا ہے آپ لوگوں نے اگر بن گیا. یہ بتائیے کہ کون سا والا نئے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ دونوں میں سے؟ کس کے اوپر ہم جائیں؟ اچھا ثانیہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا ساتھ ہی. تو فوزیہ جی کہاں اتنے سالوں کی رفاقت، جو کہ آپ سے ایک سوال بن گیا ہے ایسا کہ جو اب سب پوچھتے ہیں، اور کہاں آج پی ایس پی، یہ کیا ہے؟ بس جی کیا بتاؤں آپ کو، سب پتہ ہی ہے. بہت زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا. ایک طرف یہ تھا کہ میں پی ٹی آئی میں میرا کوئی رول نہیں تھا، کیونکہ جو میرے خیالات تھے اور جو جذبات تھے وہ وہی تھے جو خان صاحب نے شروع سے سکھائے. میرٹ، ٹرانسپیرنسی، احتساب، یہ تمام چیزیں ہلکے ہلکے پی ٹی آئی سے دور ہوتی گئیں. اور اگر کوئی ورکرز کے لیے آواز اٹھائے، جو کہ میں اٹھاتی تھی، تو وہ اچھی نہیں لگتی تھی لیڈرشپ کو باتیں، کیونکہ جو میں انصاف کی بات کرتی تھی، جن لوگوں کے خلاف ہم سمجھتے تھے کہ ہماری جدوجہد ہے، جن لوگوں کا احتساب کر کے ہم نے جیلوں میں پہنچانا تھا، اب وہ لوگ ہماری پارٹی پہ قابض ہو گئے. تو مجھے ایک چھوٹی پارٹی ڈھونڈنی پڑی جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا ہے، جو ایک چھوٹی جماعت ہے، مگر وہاں میں کھل کے جو میرے جذبات تھے، میرے انصاف کے بارے میں خیالات تھے، ان کو ایکسپریس کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو جی بتائیے
ان کی کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ فوزیہ آپا از دی مدر آف پی ٹی آئی. یہ جس مرضی جماعت میں چلی جائیں، ان کا جو سلوگن ہے، یہ ٹیگ لائن ہے، وہ مدر آف پی ٹی آئی. کیوں ناراض ہے ثانیہ، یہ دیکھیں، بتائیں. میں آج آپ کے پروگرام میں فوزیہ آپا سے بہت زیادہ گلہ کرنا چاہتی ہوں اچھا. کہ مدر آف پی ٹی آئی مائیں تو اپنے بچوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی. آپا آپ نے جیتے جی ہمیں مسکین کر دیا. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بھی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. اٹس ناٹ اس، اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس ناٹ اباؤٹ یو، اٹس اباؤٹ دا پیپل جن کے پاس کھانا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے ثانیہ، اگر میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ مدر آف پی ٹی آئی ناراض ہو کر چلی گئی تو وہ نہیں چھوڑتی، لیکن مدر کیا کرے اگر بچہ غلط لڑکوں سے دوستی کر لے؟ بچوں نے تو نہیں کی. دیکھیں بچے، نہیں میں کی، تو اتنے یہ میں آپ کو کہتی لڑکے ہوں، گنوانا شروع نہیں کروں؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں 45 ٹکٹ ہارڈلی جو ہیں ہم نے دی ہیں باہر کے لوگوں کو، باقی ٹکٹس جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں. بیسک مقصد اس وقت حکومت میں آنا ہے، بیسک مقصد اس وقت قیادت چینج کرنا ہے. کیا فرق ہے کہ وہی لوگ نواز شریف کے ساتھ جو ہیں وہ کرپشن کریں گے اور ہمارے پاس آ کے لگام ان کو ایک پڑ جائے گی؟ آپ کیونکہ کو ایک کیسے ہمارا پتہ ہے کہ لگام پڑ جائے گی؟ دیکھیں پڑے گی، کیونکہ جو لیڈر آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کی، اس کی جو کریکٹر ہوتا ہے، جو اس کا صادق اور امین ہے. اگر نواز شریف اوپر سے کرپٹ ہے تو نیچے ان کا چپڑاسی تک کرپشن کرے گا. اگر عمران خان صاحب اوپر وہ نہیں کرتے تو وہ نیچے تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم 1000 فرشتے کہیں سے نہیں لا سکتے. جو عمران خان صاحب کریں گے ساری قوم یہی کرے گی، سارے 3 بیاہ کریں گے. تو اسی اپنے کام کی گل نکال لو دے چوں. اب آپ بتائیں کیا کہیں گی آپ؟ 22 سال زندگی کے بہت ہوتے ہیں. ثانیہ آپ کو کتنے سال ہوئے پی ٹی آئی میں بیٹا؟ 10 years آپ 10 ایئر. 10 years آپ کی نوٹیفیکیشن پہ میں آئی. اچھا، اوئے اب آپ ہوئے سوچو ہوئے. کہ آپ نے جو ٹائم لگایا اسے ڈبل میں نے لگایا، بالکل. رائٹ؟ اچھا، تو میں نے زندگی کا تمام تر جو میرے پروڈکٹیو ایئرز تھے وہ میں نے ایک سوچ کو دیے. میں عمران خان کی شکل دیکھ کے پی ٹی آئی نہیں جوائن کی تھی. ہم نے عمران خان کے جو وہ اصولوں کی بات کرتے تھے اس کو پہچانا. کیا اصول تھے؟ وہ اصول یہ تھے کہ ہم پاکستان کا نظام بدلیں گے. وہ اصول یہ نہیں تھا کہ جو پاکستان کے نظام میں ایگزسٹنگ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے پارٹیاں بدل کے اتصال کیا ہے، لوگوں کا، قوم کو ذلیل کیا ہے، کہ ہم ان کو دوبارہ سے لا کے اور اپنے سائے کے نیچے دوبارہ ان کو ہم سپانسر کر کے آگے بھیجیں گے. اور بیٹا یہ آپ سب لوگوں کے لیے ہماری اتنی بچیاں بیٹھی ہیں. بیٹا آپ کی ڈگنیٹی جو ہے نا، اپنے حق کے لیے ہمت سے کھڑے ہو اور لڑنا سیکھو. اگر آپ ڈر جائیں گی، آپ اپنے حق کے لیے نہیں آواز اٹھائیں گی، آپ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. جب میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بیٹا بہت زیادتی کی، میرا ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ نے مجھے سنبھال لیا. میں پاکستان کے لیے سیاست میں آئی تھی اور میں نے پارٹی بدلی ہے، میں نے اپنے اصول نہیں بدلے. اور آپ جو مجھے ماں کہتی ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک عورت تو ہے ایسی آپ کی جماعت کے اندر جس نے مقابلہ کیا منافقت کا، جھوٹ کا اور یو ٹرنز کا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی یہاں پر بیٹا، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہم فصلی بٹیروں کو حکومت میں لائیں گے یا ان کو اپنی جماعت کا حصہ بنائیں گے. وہ اس لیے بنی تھی کہ ہم نوجوانوں کو سامنے لائیں گے، آپ کو لائیں گے، ان کو لائیں گے، ان کو لائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے. البتہ مزے کی بات ضرور ایک ہے، تبدیلی روز آتی ہے تحریک انصاف میں. اور ایک جو تبدیلی آئی ہے وہ خان صاحب جو لائے ہیں، انہوں نے یوتھ کی ڈیفینیشن بدل دی ہے. ہم سمجھتے تھے نوجوان یہ ہے، خان صاحب کی ڈیفینیشن ہے کہ 55 سے 70 سال تک کا آدمی، 80 سال تک کا وہ یوتھ میں آدمی. وہ اپنی عمر کے بندے نے ریسکا کرے کہ بڑی گل انہوں لوڈو کھیل سکن. جب میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو کوئی عورت نہ کھڑی ہوئی. یہ تو معصوم بچے ہیں، ان لوگوں میں کیا طاقت ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں؟ انہیں لیڈرشپ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. میں نے کسی سے نہیں کہا کہ کوئی میری خاطر جنگ لڑے، مگر میں جو بیٹا جنگ لڑی ہوں میں تمام پاکستان کی عورتوں کی جنگ لڑی ہوں. میں کھڑی ہوئی ہوں. مجھ سے کسی نے کہا عمران خان ایک پہاڑ ہے، آپ اس سے ٹکرائیں گی تو ٹوٹ جائیں گی. میں نے کہا ٹوٹ جاؤں، میرا ایمان میرے ساتھ ہے، میں مقابلہ حق اور انصاف کے لیے کروں. عمران خان صاحب پہاڑ نہیں ہے، پہاڑوں میں رہتے ہیں. ویسے آپ 45 لوگ تھے، آپ نے 45 کے پیچھے باقی کے 110 کو بھی چھوڑ دیا. 45 کی بات نہیں ہے. پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. پارٹی کے اندر ایک اتنا فلاڈ الیکشن ہوا 2013 میں، جو خان صاحب نے میڈیا میں خود ایڈمٹ کیا کہ یہ فلاڈ الیکشن تھا، اس میں زیادتیاں ہوئی ہیں. عام ورکرز جو ہمارے محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ، میرے ساتھ بھی، مگر اوروں کے ساتھ بھی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے 1 مہینے کو پارٹی چھوڑی تھی. جی
हाँ साहब ने जब मुझे बुलाया, उन्होंने इतने वादे किए कि ये सब हम सही करेंगे, हम फिर से इलेक्शन कराएंगे, हम जो आपने इश्यूज रेज किए हम उनको एड्रेस करेंगे। 5 साल 2013 से लेके 2018 हो गए, बजाय इसके कि वो इश्यूज एड्रेस होते हालात और खराब होते गए, हमारे वर्कर्स रुलते रहे। तो मैंने वो आर्टिकल लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा, इनकन्वीनियंट ट्रूथ। मैंने एग्जैक्टली उसमें ये लिखा था कि ना सिर्फ ये पार्टी के ऊपर जागीरदार और पैसे वाले, शुगर बैरन्स, माफिया लैंड के ओनर्स, तमाम हर किस्म के लोग काबिज हो गए। इलेक्टेबल्स तो छोड़िए, आप उनको टिकट दे देंगे, मगर आप अपनी पार्टी तो उनके हवाले ना करें, पार्टी भी उनके हवाले, विद द रिजल्ट ना को पार्टी में जमहूरियत ना कुछ। भाई आप कितनी गलतियां करेंगे, आपसे पार्टी संभलती नहीं, आप मुल्क क्या संभालेंगे? हाँ साहब अकेले वर्ल्ड कप नहीं लेके आए थे बेटा, मैदान में अकेले खिलाड़ी नहीं थे वो, उनके साथ 10-12 लोग लड़ रहे थे। अगर वो आखिरी प्लेयर छक्का ना मारता तो वर्ल्ड कप ना मिलता। तो लिहाजा टीम चाहिए होती है बेटा। टीम से याद आया सनिया कि क्या हाल है बुखारी साहब का? और भी कोई ठीक-ठाक है। टीम ठीक ठाक चल रही है बुखारी साहब की? जी बिल्कुल। अलीम खान साहब का क्या हाल है? जहांगीर तरीन साहब का क्या हाल है? सब ठीक ठाक टीम? नहीं देखिए, फौजिया आपा को बहुत सारे गिले शिकवे होंगे। देखें, पीटीआई इज अ प्रोसेस, या यहाँ पर ये तो नहीं हुआ कि जी बड़ी ही इज नॉट क्वेश्चनिंग द पीटीआई's last 5 years in KPK. Her only issue is with the party and what has happened to the party. आप जो कर रही हैं उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोग भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा experience हैं काफी लोग और share हम कर लोग रहे हैं काम कर वैसे। रहे हैं। देखिए, द शो मस्ट गो ऑन। जब हमने ये जदोजहद शुरू की थी तो इट वाज नेवर अबाउट अ टिकट, इट वॉज अबाउट पाकिस्तान एंड इट वॉज अबाउट टू ब्रिंग द चेंज। ये नहीं कि भाई हम लोग कोई नाम बदल देंगे या हम बड़ी बड़े कोई मीनार खड़े कर देंगे या दूध की नहरें बहा देंगे। एक इखलाकी जो चेंज हमने लाना था, पॉलिटिक्स के डायमेंशन चेंज करने तो थे, और हमने जो एक चेंज पीटीआई चेंज दे सकती है, बिल्कुल दे ऐसा चुकी है। पैसा दो मैंने। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उसने तो गोया काम ही तमाम किया है। झोंका है हमको अपने मफादात की जंग में और हर कदम आयत को इल्जाम किया है। अपने मुल्क के गिर्द लगाया है एक हजार, दहशत को यहाँ उसने बेलगाम किया है। दूजी बाजी Yes, दूजी बाजी is from PTI. ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਹੈ।